صلی علی رسول الکریم۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت بیٹھ چکی تھی کہ وہ حضرات ہر چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کم درجے کا سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز کو نچھاور کرنے پر ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ کے دوران جو ہے ایک آدمی کو کہنے لگے، جو کھڑا ہوا تھا مسجد میں کسی کونے میں، کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ علیہ السلام کی آواز جب آئی کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لے جا رہے تھے مسجد کی طرف، وہیں بیٹھ گئے۔ آواز کانوں میں پڑی، وہیں بیٹھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام کی، میرے دوستوں، منشا کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھ سے یہ ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن عمر مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، وہ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا وہ آ رہے تھے مسجد میں نماز کے لیے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور یہ فرمایا جس مفہوم میں تمہارے لیے یہ بات نہیں تھی تو فلاں شخص کے لیے تم اندر آ جاؤ، لیکن کان میں بات پڑتے ہی وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مدینے میں، تو ایک راستے میں دیکھا کہ ایک گھر تھا، گھر کے اوپر ایک چھوٹا سا کبا بنا ہوا تھا، گنبد نما ایک چیز بنی ہوئی تھی، نئی بنی۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کس کا ہے، کس کا یہ گھر ہے، یہ جس کے اوپر یہ گنبد نما بنا ہوا ہے، کبا بنا ہوا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی کا ہے۔ اب یہ بات اس صحابی کو پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے اور اس کبا کے بارے میں آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، سب سے برا پیسہ وہ ہے جو تعمیرات پر لگے۔ تو جیسے ہی یہ بات اس صحابی کو پہنچی کہ آپ علیہ السلام یہاں سے گزرے اور میرے گھر کے بارے میں پوچھا، کبا کے بارے میں، فوراً وہ کبا اور گنبد نما جو چیز بنائی تھی اس کو توڑ دیا، بالکل نشان مٹا دیا اوپر سے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے کسی وقت میں آپ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا کہ وہ کبا کہاں گیا اس گھر کا؟ تو ساتھی نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے آنے کی اور کبا کے بارے میں پوچھنے کی جو بات اس ساتھی کو پتہ چلی، اسی وقت وہ سب جو ہے نا توڑ دی۔ وہ حضرات عمل کرنے والے تھے، عمل کر کے جتانے والے نہیں تھے، دکھانے والے نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کہا اور میں نے توڑ دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور چادر اوڑھی ہوئی تھی ایک گہروی کلر کی یا لال رنگ کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مفہوم میں یہ چادر جو ہے نا مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں لال رنگ مردوں کے لیے اوڑھنا پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ تو گھر گئے اور گھر جا کر اس چادر کو چولہے میں ڈال دیا، چولہے میں ڈال دی۔ یہ بھی گوارا نے کیا کہ اپنی مستورات کو ہی دے دیتے، اپنی مستورات کو ہی دے دیتے، وہ اس کو پہن لیتی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس پر جو ہے انگلی اٹھائی، پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ چیز میرے پاس کیوں باقی رہے، میرے گھر میں کیوں باقی رہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے جو کسی چیز سے کھیل رہے تھے تو ان کو منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کھیل کھیلنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا تم اس کھیل کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ تو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنا دی۔ بچہ تھا، وہ سمجھ نہیں آئی تو اس نے کھیلنا شروع کر دیا، کھیلتا ہی رہا، اس نے کھیل کو روکا نہیں۔ بس اسی غصے میں عمر بھر اپنے اس بیٹے سے نہیں بات کی، ان سے بولنا گوارا نہیں کیا کہ میں نے تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی اور تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی۔ ایسی محبت اور عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے مردوں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ ایک غزوہ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ کی جماعت تھی، جب واپس آئی
सब लोग, सबके रिश्तेदार रास्ते में खड़े हुए और अपने रिश्तेदारों के इंतजार में कि वो भी आएंगे वो भी आएंगे। एक औरत रास्ते में खड़ी हुई और आने वाले अगली जमात से पूछा कि तुम ये बताओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ठीक है ना? उनमें से किसी ने कहा कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है। उस औरत ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो कहा अच्छा ये बताओ कि हुजूर अलैहि सलाम तो ठीक है ना? फिर किसी ने खबर दी कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। फिर पूछा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद कि अच्छा ये बताओ मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? अरे वो तो ठीक है ना? फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया इस गज़वा में, सफर में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर पूछा अच्छा ये बताओ कि हुजूर अलैहि सलाम का क्या हाल है, उनकी खबर बताओ। फिर देखा तो पीछे से आप अलैहि सलाम में तशरीफ ले आए। ये औरत भागी भागी गई और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरा शोहर कुर्बान और मेरे माँ बाप सब कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान। आपको देख लिया कि आप सही सलामत हैं, बस सारे गम मुझसे दूर हो गए। आप पर मेरी नजर पड़ी और आप सही सलामत है ना, बस मेरे सारे गम या रसूलुल्लाह खत्म हो गए। मेरे दोस्तों, ऐसी मोहब्बत आप इस्लाम के सहाबा के अंदर दिल में पेवस्ता हो चुकी थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब यानी झूठा नबी एक गुजर चुका है जिसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब यानी झूठा नबी। उसने नबूवत का दावा किया। ये उमर रजी अल्लाह तआला जमाने की बात है। तो एक सहाबी वहां मौजूद थे, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब के हवारियों ने पकड़ा और उससे कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुसैलमा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसैलमा रसूलुल्लाह कहो। तो कहा कि मुझसे बोला नहीं जाता है, आवाज नहीं निकलती है। फिर कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। लो, वो उनके झूठे नबी मुसलमान कज़्ज़ाब के हवारियों ने उस सहाबी की जुबान काट दी, लेकिन अपनी जुबान से ये गवारा नहीं किया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ झूठी बोल दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह बोल दूं ताकि मेरी जान तो छूट जाए इनसे। लेकिन चाहे मेरी जान चली जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं थी। ये शख्स हुजूर पाक यानी हुजूर पाक इस्लाम के ज़माने की बात है, उमर रज़ी अल्लाह ज़माने की। तो जब ये मदीना तशरीफ लाए तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा भाई वहां पर कोई आदमी था जो मुसलमान कज़्ज़ाब ने तुझे पकड़ा और अपना कलमा पढ़वाने की कोशिश की, तुम जानते हो? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन वो यही तो है। उस शख्स को आग में भी डाला उन्होंने, लेकिन आग ने उस शख्स पर असर नहीं किया। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे आग में डाला और आग ने उसको नहीं जलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसी तरीके से मेरे दोस्तों वो मदद जो नबी के साथ थी अल्लाह की, वही मदद इस उम्मत के हर फर्द के साथ, यानी उस शख्स को भी, उस ताबी को या सहाबी को भी मेरे दोस्तों डाला आग में मुसलमान कज़्ज़ाब ने, उसके हवारियों ने, लेकिन आग ने उनको नहीं जलाया, नुकसान नहीं पहुंचाया और मदीने पहुंच गए सही सलाम। तो मेरे दोस्तों भाई बहनों, कितनी जबरदस्त बात है। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे दोस्तों हर वक्त याद करते और दुरूद शरीफ पढ़ते रहते थे। दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत मामूल था उन हजरात का। और दुरूद शरीफ के बारे में आता है कि जो जितना दुरूद शरीफ पढ़ेगा उतना ही हुजूर अलैहिस्सलाम की शिफाअत का ज्यादा हकदार होगा। जो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल की जाती हैं। और मेरे दोस्तों भाई जरूर हदीस का मफहूम है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की कब्र पर ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है, पूरी दुनिया में जहां पर लोग दुरूद पढ़ते हैं उसकी कुव्वत समाअत ऐसी है, जहां पर भी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं उस दुरूद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। और इस अंदाज में पेश करता है वो फरिश्ता कि फला का बेटा, फला का बाप, फला का शौहर, फला खानदान, उसका ये आदमी है, उसने आप पर दुरूद पढ़ा है। अब बताओ, एक मरतबा दुरूद पढ़ेगा तो एक मरतबा पेश होगा, जो जितनी मरतबा ज्यादा दुरूद पढ़ेगा उतना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश होगा। जो ये चाहे
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا درود پیش کیا جائے اور میرا نام، میرے باپ دادا کا نام آپ علیہ السلام تک پہنچے، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتی۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، درود شریف کی کتنی برکات ہے، کئی واقعات ہم سنا چکے ہیں آپ حضرات کو کہ درود پڑھنے سے جب ہم یہ نیت کریں کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہیں میرے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اور جو ہے نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع، یعنی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں۔ جو آدمی درود پڑھ رہے ہیں مسلسل بیٹھ کر 100 مرتبہ 200 مرتبہ، بتاؤ اس پر تو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوگی، وہ تو اللہ کی رحمت کی بارش میں برسات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا میرے دوستو اظہار بھی ہو، تصور ہو دل کے اندر کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، اس وقت اللہ کی رحمت مجھ پر برسات کی بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اس محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ ہے جی، پہلے بادشاہ گزرے ہیں تابعین میں اور یا کابرین میں، ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو 1000 2000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تب سو جائے، اور ایک دن نہ پڑھ کر سوئے تو کسی دوسرے آدمی کو آپ اسلام کی زیارت ہوئی اور ان کو جا کر پیغام دیا کہ تم جو ہے روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، آج پڑھ کر نہیں سوئے، تو آپ اسلام کی زیارت ہوئی ہے یہ بتایا۔ وہ حیران ہو گئے، ہاں واقعی ایسا ہی ہے، تم نے بالکل سچا خواب سنایا ہے، آج میں رات کو بہت تھکا ہوا تھا اور بغیر پڑھے ہی میں سو گیا، واقعی تم سچے ہو، تمہارا خواب سچا ہے، لو تم نے یہ سچا خواب سنایا ہے، یہ لو میری طرف سے نام، یہ لو یہ لو یہ لو۔ اور ان کے وزیر نے روکا، وہ کہتے اگر تم نہ روکتے میں پورا خزانہ اس خواب بتانے والے کو دے دیتا۔ اتنی محبت کرنے والے لوگ۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ہم بھی خود بھی درود پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اوروں کو بھی اس کی ترغیب دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے جتنے راستے ہیں، یعنی صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک جو بھی سنتیں ہیں اس سے ہمیں محبت ہو، آپ اسلام کی ہر سنت سے محبت ہو۔ سونے میں دیکھیے آپ اسلام سوتے کیسے تھے، بتاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپس میں سکھایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا طریقہ ایسے تھا۔ کیسے طریقہ؟ کہ جب سوتے تھے دائیں کروٹ میں دائیں گال کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے۔ اب بتاؤ یہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ اللہ لکھا ہوا آ رہا ہے، دیکھو یہ اللہ بنا ہوا ہے، جیسے اللہ لکھا ہو، اور جو ہے یہ دیکھو اللہ پورا اللہ لکھا گیا ہے۔ جب کروٹ لکھا اللہ بھی ہے، اور دائیں کروٹ پہ پاؤں تھوڑا سا موڑ لیں گے تو محمد بن جائے گا، تو اللہ بھی میرے دوستوں سونے یعنی مومن کا جب سونے کا طریقہ ہے نبی کے طریقے پر سونے کے سنت طریقے سے، اس کے سوتے ہوئے اللہ کا بھی نام آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ بنا ہوا۔ آج بھی ہمارے اکابرین جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ایسے اہتمام سے پورا کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو گزارا نہیں ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی میرے دوستوں آپ اسلام کی ہر سنت کی ایسی عظمت ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب